بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مصائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالی ہی کو معلوم ہے۔ اگر بندے کو معلوم ہو جائیں تو وہ مصائب کی تمنا کرے اور دعائیں کرے۔ جب اس میں حکمت ہے تو ہر مصیبت میں یہ استحضار کرے، یعنی سوچا کرے کہ اس میں میرے لیے حکمت ہے۔ یعنی یہ تو ہے کہ ہم پر جو بھی مصائب آتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصیبت ہو یا نعمت، یہ حق تعالیٰ کی قضاء و قدر سے متعلق ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا فیصلہ ہے، اور یہ بات اہل سنت کے نزدیک طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حسن جمیل ہوتا ہے، کوئی فیصلہ قبیح نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا جو مصیبتیں آتی ہیں یہ فیصلہ خداوندی کے تحت اچھی چیز ہیں، حسن ہیں، جمیل ہیں، اللہ کے فعل کی نسبت سے، اللہ کے فیصلے کی نسبت سے، چاہے وہ دیکھنے میں ہمارے لیے ناگوار اور ناپسندیدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اللہ کا کوئی فعل اور اللہ کا کوئی فیصلہ قبیح نہیں ہوتا، تو یہ بھی حسن ہے، یہ بھی بہتر ہے، اچھا ہے۔ اب آدمی یہ طے کر لے کہ جب میرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نامناسب نہیں ہوتا، خیر سے خالی نہیں ہوتا، تو اس فیصلے میں بھی میرے لیے خیر ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو سہ لینے میں سہولت ہو جاتی ہے، آسانی سے آدمی اس سے نکل جاتا ہے، زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ جو اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے سے نہیں دیکھتا وہ بہت پریشان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے ہر فیصلے میں، چاہے وہ کوئی مصیبت کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے حق میں حکمتیں ہیں، اور بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کو ہم پہ کھولا نہیں، ان حکمتوں کو اپنے علم میں محدود رکھا ہے، ہمارے اوپر ظاہر نہیں فرمایا۔ تو خود نہ ظاہر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اگر ہم پر ظاہر کر دی جاتی تو پھر ہم مصیبتوں ہی کی تمنائی کرنے لگتے کہ سب یہ مصیبت میں اتنے فائدے ہیں، اس مصیبت کا تم کو یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے۔ اگر بتایا جاتا ہوتا تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہم کو مصیبتیں بھیجیے، مصیبتیں ہی دیجیے، مصیبتیں ہی دیجیے، کیونکہ فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے لیے مرغوب اور پسندیدہ ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی مناسب نہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے حکمتیں نہیں بتائیں، مگر حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ یہ یقین ہمیں رہے گا تو ہم آسانی سے مصائب کو سہ سکتے ہیں۔ یہ چیز آسان کیسے ہوتی ہے؟ حق تعالی شانہ سے تعلق مضبوط ہو تب سب آسان ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت کہ حق تعالی سے تعلق پیدا کرے تو ان کے کسی تصرف میں کسی سوال کا وسوسہ ہی نہ ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہو اور ان سے محبت ہو اور ان پر توکل، تو ان کے کسی بھی فیصلے میں تصرف، یعنی ان کا کوئی بھی فیصلہ اپنے بندوں کے حق میں، ان کے کسی بھی فیصلے میں وسوسہ بھی نہیں پیدا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوگا، بلکہ ہر چیز اس کو بھلی لگے گی، اچھی لگے گی۔ بس وہی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے غور کرے کہ فیصلہ کس کا ہے، اس اعتبار سے غور کرے۔ محبوب کا فیصلہ بھی محبوب ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے حساب سے کیسا بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر کمال اعتماد آدمی کو ہونا چاہیے۔
اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ سے کیسے تعلق پیدا ہو. اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق با اللہ کا. یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو. جو بندے اللہ کے فرما بردار ہیں، جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور غالب زندگی معصیت سے خالی اور گناہوں سے جان بوجھ کر دور رہتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، اور یہ اللہ نے ان پہ راستے کھول دیے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے ان کے سینے پہ راستے کھول دیے. ایسے بندوں کے ساتھ رہنا، ایسے بندوں کے ساتھ تعلق بڑھانا خود اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھنے کا وسیلہ ہے، یہ اس کا ذریعہ ہے. یہی حضرت تو فرما رہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق مع اللہ کا، یہی ایک ذریعہ ہے. اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے ہیں اور جو ہے انہیں وصول الی اللہ اور نسبت مع اللہ کی دولت حاصل ہے، یہ اللہ کے ملنے والے. تو اللہ کے ملنے والوں سے تعلق پیدا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے تعلق مع اللہ کا. اور یہ تعلق مع اللہ ہی اس سلسلے کو منقطع کر سکتا ہے. کس سلسلے کو؟ وساوس اور پریشانی کے سلسلے. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں. پریشانی اسی وجہ سے آتی ہے، پریشانی آتی تو نہیں ہے لیکن آدمی خود پریشان ہوتا ہے. مصیبت آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. حضرت ابن عباس کو حضور علیہ السلام نے بڑے محبت سے سمجھایا، بیٹا یقین رکھو کہ جو پیش آیا وہ چوکنے والا نہیں تھا، اور جو چوک گیا وہ ملنے والا نہیں تھا. پہلے شاید ہم کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب فعل کا وقوع ہو گیا تب تو معلوم ہو گیا کہ مشیت الہی یہی ہے. تو جب تک نہیں معلوم تھا، معذور تھا، اس کے برخلاف ہی دعا کرتا اللہ سے. لیکن جب معلوم ہو گیا تو اب کیا عذر ہے؟ اب تو اتفاق کر ہی لینا چاہیے اللہ کے فیصلے سے، کہ اتفاق کر لینا چاہیے. اب تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ چاہ رہے ہیں، اور جب اللہ چاہ رہے ہیں پتہ چل گیا وقوع فعل کے بعد، تب اب کیا عذر ہے؟ اب کوئی عذر نہیں. اب تو مومن کو قبول کر ہی لینا چاہیے اور اس کا دل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حسن جمیل ہے. بس اب مجھے نہ نظر آ رہا ہو نہ سمجھ آ رہا ہو، کوئی بات نہیں. ہماری سمجھ کی کیا حیثیت، ہماری نظر کی کیا حیثیت، ہمارے علم کی کیا حیثیت حق تعالیٰ کے علم و نظر کے مقابلے میں. اس لیے وہ علیم و خبیر ہے. معمولی ڈاکٹر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تب بھی قبول کر لی جاتی ہے کہ میرے صحت کے حق میں مفید معلوم ہوتا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے. تو یہ تو صرف نام کا حکیم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود حکیم ہے، اس کا حقیقی حکمت تو اسی کے پاس ہے. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا اور سمجھدار کا کوئی عمل کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور کرو تو سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ علماء میں اللہ کے بعض عالم بندے ایسے ہوئے کہ جنہیں اللہ پاک نے غیر معمولی حکمت عطا فرمائی، حکمت و دانائی عطا فرمائی. یہ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو
عوام نے نہیں، بڑے بڑے محقق علماء نے یہ لقب دیا حکیم الامت کہہ کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی باتیں حکمت و دانائی کے ساتھ پیش کر دی، اللہ کھولتا رہتا تھا۔ اسی طرح اس ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں اور ایک حیثیت سے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے دین کی جو حکمتیں کھولی تھیں وہ کم ہی لوگوں کے حصے میں اور نصیبے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو کھولا تھا۔ ہر چیز ان کے ہاں، ہر حکم الہی اور ہر امر شرعی کی حکمت بالکل ظاہر تھی، لیکن ظاہر ہو یا نہ ہو، مومن کا کام اللہ سے حسن ظن اور اعتقاد رکھنا ہے، یہ مومن کا کام ہے۔ یہ چیز آدمی کو تشویش سے محفوظ کر دیتی۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ تجویز تشویش کا سبب ہے اور تفویض تسکین کا سبب ہے۔ یہ کیا مطلب؟ خود طے کرنا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جانا، چاہتوں کو بطور دعا کے اللہ کے سامنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تجویز کا مطلب ہوتا ہے خود طے کر دے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہو تو یہ صحیح نہیں ہو، یہ تجویز ہے۔ تجویز تشویش کا سبب ہے، قلب منتشر ہو جاتا ہے جب ہم طے کر لیتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوا، اب ذہن پراگندہ ہے اور دل مضطرب ہے اور بے چین ہے، پریشان، اسی کو پریشان کہتے۔ تجویز کیوں کی بھائی؟ تفویض کرتے یعنی خود کو اور خود کے معاملات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دیتی کہ وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے اس کے سپرد کر دیتی۔ اچھے وکیل کے مل جانے کے بعد کیس اس کے ہاتھ میں دے کے کیسا اطمینان ہو جا رہا ہے لوگوں کو، سب کوئی مسئلہ نہیں، بہت زبردست ماہر وکیل ہے، اس نے اطمینان دلا دیا ہے، بس ختم۔ اور بندہ اپنے معاملے کا وکیل اللہ کو بنا دے تو پھر اس کے بعد کیا پریشانی ہے؟ تو تفویض کے معنی توکیل ہے، اللہ کے وکیل بنانا، آپ کو دے دیتا ہوں میرا کیس ہی، آپ جو مناسب ہے ویسا حل کر دیجئے اس کو۔ تو اب اس کے بعد کیا پریشانی ہے؟ سکون مل جائے گا، سکون اسی سے ملے گا۔ تو فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے 4 مصدر ہیں لیکن ساری پریشانیاں ختم ہیں اس وقت، یعنی سب بندگی اس میں انہوں نے سمو دی کہ تجویز وہ تشویش کا سبب ہے اور تفویض وہ تسکین کا سبب ہے، بس اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو ہمارے ہر اچھے برے سے واقف ہے، بصیر و خبیر ہے، اس کو وکیل بنا کر اب کیس میں پریشانی کیا ہے؟ دے دو سب کچھ اسی کو۔ اب پھر وہاں تو جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے وہی جج بھی ہے، کیونکہ قضا و قدر اسی کے ہاتھ میں، اسی کے فیصلے نافذ ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ چلتا ہی نہیں، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو اسی کے حوالے کر دیا ہم نے۔ بڑی کام کی بات ہے، ہم لوگ خواہ پریشان ہیں، سب پریشانیاں تعلق مع اللہ نہ ہونے کی وجہ سے، سب پریشانیاں معرفت رب کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کو جانتے تو پریشان ہی نہ ہوتے، بس۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد نومولود کو، شیرخوار بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے، ایسا اعتماد کرو۔ دنیا میں کچھ ہو رہا ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کی ماں دکھے بس کافی۔
وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں ہے تو میرے ہر مسئلے کا حل ہے. اس کو تکلیف صرف ایک ہی صورت میں ہوتی ہے، جب اس کو ماں نظر نہیں آتی. تب رونا دھونا چیخنا چلانا پکارنا شروع کرتا، بے چین ہو جاتا. ماں نظر نہیں آتی ہے. اور اگر ماں نظر آ جائے تو اس کے سارے مسائل اسی کے تفویض ہیں، بس اس کو کوئی پریشانی نہیں. ماں ہے. اہل اللہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اللہ سے دوری پر بے چین ہو جاتے ہیں، جب اللہ سے قرب نصیب ہوتا ہے سکون پا جاتے ہیں. مسائل تو وہ ماں پہ رکھ سکتا ہے، ڈیپینڈ کر سکتا ہے، ہم اللہ پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ پر سب کچھ ہے. بس ایک ڈر رہتا، کہیں اللہ غائب، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ ہم سے غائب ہو گئے. جیسے ماں اس کو نہیں مل رہی ہے، ماں نہیں مل رہی ہے تو بے چین، ماں مل جائے تو سکون اور چین. تو جیسے چھوٹے بچوں کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، مشق کر کے آدمی ایسا اعتماد اپنا بنا سکتا ہے. اور کب بنے گا؟ جب تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا. اور تعلق مع اللہ میں اضافے کی صورت، جو لوگ اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ان اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، انہیں کی صحبت کی برکت سے آدمی کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ نفس بری بلا ہے، اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اسی قدر اس نفس کے اندر بھی ادراک کی ایک لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس لطافت سے اس کے قید بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں. یعنی جتنی زیادہ بندگی و عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مجاہدہ کریں گے گناہوں سے بچنے کا، تو یہ نہ سمجھ لیں کہ بس اب اس سے کام بن جائے گا. بلکہ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ نفس میں بھی لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے. تو جو اس کے مکر ہیں اب اتنے واضح اور روشن نہیں ہوتے جتنا عام لوگوں کے مکر واضح ہوتے. نفس عام لوگوں کو جس طرح بھٹکاتا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں مبتلا کر دیا، اس میں مبتلا کر دیا، اس میں سب سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو مجاہدہ کرنے والے ریاضت اور محنت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے نفس میں لطافت اس مجاہدے کی برکت سے اس میں بھی لطافت آ جاتی ہے. اور یہ لطافت کا وہ استعمال کرتا ہے ہمارے بہکانے میں بھی. یعنی گمراہی اور اسباب معصیت اتنے لطیف اور اتنے باریک اختیار کرتا ہے کہ ہمیں ادراک نہ ہو سکے کہ ہم چکر میں آ رہے ہیں، اور چکر میں آ جاتا ہے. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، نفس کے اوپر نگاہ اور نگرانی اور اضافہ کرنی پڑتی ہے. اور اب موٹی موٹی نظر سے کام نہیں چلے گا، اب بہت باریک بینی سے اس کو دیکھنا پڑے گا. بہت باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا کہ صاحب کس قدر راستے وہ اختیار کرتا ہے. ادھر ان کو ادھر کرو، چشمے والے سب کو ادھر پلٹو، ادھر کوئی نہیں سنا رہا ہے آپ کو، دروازے کی طرف سنانے والا ادھر ہے، ادھر متوجہ. اور اس لطافت سے اس کے قید بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں. اس لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے. یعنی نفس بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اس ڈر سے ہم جو ہے وہ مجاہدہ ہی چھوڑ دیں. مجاہدہ نہ چھوڑو، نفس پہ نظر بڑھا دو اور اس کی گرفت بہت باریک بینی سے کرنے لگو. وہ دیکھنے میں اچھے اچھے شکلیں ہمیں بتائے گا کہ صاحب یہ تو دین بہت پسند کرتا ہے، یہ تو متقی بننا چاہتا ہے. تو وہ تقوی کی شکلوں ہی میں فسق و فجور ہمارے اندر پیش کرتا رہے گا، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ تو تقوی ہی سے متعلق ہے، اس سے میں بہت متقی بن رہا ہوں. لیکن وہاں بھی ہمیں جو ہے وہ پچھاڑنے کی کوشش کرے گا. اس لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا علاج بجز قوت اور ہمت کے کچھ نہیں. شیطان تو لاحول سے بھاگ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، مگر یہ ظالم بجز مقابلے کے اور وہ بھی جو ہمت اور قوت سے ہو قبضے میں نہیں آتا. کون سا ظالم؟ نفس کا ظالم.
اور شیطان تو کمزور ہے ہی، قرآن نے بھی کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، شیطان کا مکر۔ تو قید الشیطان تو لا حول پڑھو، اس سے بھی دفع ہوتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ مگر یہ ظالم بجز مقابلے کے، اور مقابلہ بھی وہ جو ہمت اور قوت سے ہو، قبضے میں نہیں آتا۔ اور ایک چیز سے تو یہ بالخاصہ بہت جلد پھول کر گدھا بن جاتا ہے، وہ یہ کہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے، بس ذرا تعریف کر دو تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس مدح سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی۔ مدح سے اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے، یہ فرعون بن جاتا ہے۔ مولانا روم ارشاد فرما رہے ہیں نفس از بس مدحہا فرعون شد کن ذلیل النفس ہونا لا تسد۔ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس زمانے میں، حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض کہتا ہوں۔ اب آپ 100 برس پہلے سمجھ لو، گزشتہ صدی میں فرما رہے ہیں میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض کہتا ہوں، اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض عین ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان کی سلامتی کا جو ذریعہ ہوگا اس کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضل ہی تعالی کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ اور آج تو دیکھو یہ بات اور بھی کتنی زیادہ اہم ہو گئی، اچھے اچھے گھرانوں سے اچھے اچھے اعمال اور اخلاق رکھنے والے وہ جو ہیں آئے دن مختلف فرقوں کے شکار ہو رہے ہیں اور مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کسی شیخ کی صحبت سے نفع تو ہوتا ہے مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، من جملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ ہے کہ نفع کا مدار نیت پر ہے، حتیٰ کہ شعائر اسلام تک تو بدون نیت کے ہوتے نہیں، اور تو کیا کام ہوگا۔ دیکھیے نماز بدون نیت کے نہیں ہو سکتی، روزہ بدون نیت کے نہیں ہو سکتا، غرض نیت اعظم شرائط میں سے ہے نفع کے لیے، اس لیے ضرورت ہے کہ اصلاح و تربیت میں بھی نیت نفع کی کرے، پھر انشاءاللہ نفع ہی ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ساری کوششوں اور جد و جہد سے حاصل یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ میں رسوخ کامل ہو جائے، یعنی ایسی پختگی آ جائے کہ اچھے اخلاق اور کام آسانی سے انجام پانے لگے، اور اخلاق رذیلہ کا امالہ ہو جائے، اخلاق حمیدہ میں رسوخ ہو جائے اور اخلاق رذیلہ میں امالہ ہو جائے۔ اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق، اور رذیلہ گندے اخلاق۔ اخلاق تو مطلق ہوتا ہے، جب اخلاق کے ساتھ حمیدہ ہو تو حسن اخلاق، اور رذیلہ ہو تو بدخلقی، تو امالہ ہو جائے۔ اس واسطے امالہ فرمایا کہ ازالہ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے امالہ فرمایا کہ اخلاق حمیدہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں اس میں رسوخ کامل ہو جائے، مضبوط ہو جائیں، یہی غالب ہو جائیں اور بآسانی اسی پر چل سکے آدمی۔ اور اخلاق رذیلہ بھی ہمارے اندر ہیں، ان کا امالہ ہو جائے، یعنی ان کا رخ بدل دیا جائے اور ان کا غلط استعمال نہ ہونے پائے، یعنی غصہ وغیرہ کا غلط جگہ پر ظہور نہ ہو، صرف صحیح جگہ پر ہو جہاں ہونا چاہیے۔
ازالہ یعنی ان کا بالکلیہ ختم کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ رذائل اپنی ذات کے اعتبار سے سب مذموم نہیں ہیں، جیسے بخل ہے، بغض ہے، شہوت ہے، عداوت وغیرہ وغیرہ، اپنی ذات کے اعتبار سے سب محمود ہیں، لیکن حدود سے گزر کر جب غیر محل میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس وقت مذموم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھی ہیں وہ رذائل میں شمار ہوتی ہیں، لیکن فی نفسی ہی جو ہے وہ رذیلہ نہیں ہوتی، فی نفسی ہی محمود ہے۔ مذموم جب ہے جب کہ ہم ان کا غلط استعمال کریں یا حد سے زیادہ استعمال کریں۔ ایسے اب بخل نہ ہو آدمی کے اندر، بالکل بھی نہ ہو، ازالہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بھائی وہ روز کا روز ختم کر دے گا، جینا مشکل ہو جائے گا، اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں ہو سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا وہ۔ اس لیے بغض جڑ سے ختم ہو جائے تو نفس و شیطان سے بھی بغض نہیں ہوگا اور اللہ کے دشمنوں سے بھی بغض نہیں ہوگا، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اسی طریقے سے شہوت ہے، سرے سے ختم ہو جائے تو مقاصد تکوینیہ بھی متاثر ہوں گے اور پھر خود انسان بھی ناقص ہو جائے گا، اس کا ایک کمال ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اپنی ذات میں تو محمود ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال یہ مذموم ہے، یا غیر محل میں استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال وغیرہ۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہ تو محقق علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، ورنہ تو آدمی کہاں اتنی باریک بات سمجھ سکتا ہے۔ عام طور سے بس یہ برا ہے، اچھا ہے، ختم، لیکن اس کی تحقیق یہ تو اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے اور ماہرین تصوف و سلوک وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ ایک صاحب نے اپنی حالت حضرت کو لکھی کہ دنیاوی نقصان سے بہت تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بہت فکر اور رنج ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے اس کا، کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ دنیا کے نقصان پر ایسا رنج نہ ہو اور بالکل اطمینان رہے۔ تو ان کو جواب میں حضرت نے لکھا کہ دنیا کے نقصان سے جو فکر ہو جاتی ہے، اس فکر کا دفع ہونا کمال نہیں، یعنی یہ فکر ہی نہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں، اس فکر کے ہوتے ہوئے صبر و ضبط اور رضا سے کام لینا یہ کمال ہے۔ یعنی وہ تو ہو جائے، ہونے دو، کتنی فکر ہو جائے، رنج ہو جائے اور پریشانی ہو، یا انسان ذہنی طور پر مبتلا ہو جائے فکر میں، تو فرما رہے ہیں کہ اس کو دفع کرنا یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ بول رہے ہیں کوئی تدبیر بتا دیجئے کہ ایسا ہوا نہ کرے۔ تو کیوں نہیں ہوگا بھائی، جب ایک انسان کی فطرت میں ہے تو ہوگا۔ یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان کو اس رنج کے باوجود اللہ سے راضی رہے اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو صبر و رضا کے خلاف ہو۔ لہذا صرف اس کا خیال رکھو کہ کوئی بات صبر و رضا کے خلاف نہ ہو، باقی اس کی فکر میں نہ پڑو کہ دنیاوی نقصان سے رنج ہی کیوں ہوتا ہے۔ یہ رنج ہونا کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی علامت نہیں ہے، وہ تو ایک فطری کیفیت ہے اس کی۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ ایسا ہو ہی نہیں، ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جب چاہیں مردے کی روح کو بلا سکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں جس زمانے میں کانپور میں تھا، اس زمانے میں طلسماتی انگوٹھیوں کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک شخص سے جو ہر قسم کے جلسوں میں آتے جاتے تھے کہا کہ تم ان واقعات کی تحقیق کر کے مجھے بیان کرو۔ چنانچہ تحقیق کے بعد وہ آئے
اور انہوں نے بیان کیا کہ صاحب طلسماتی انگوٹھی سے بھی زیادہ عجیب بات معلوم ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جس مردے کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ مجھ کو سن کر بہت حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا۔ اس شخص نے کہا میں ان آدمیوں کو جو ایسا عمل جانتے ہیں بلا کر لاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ عمل کراؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے۔ یہ 3 شخص تھے، مگر ہم نے مدرسے میں تو یہ شغل مناسب نہ سمجھا، اس لیے ایک دوسری جگہ اس کام کے لیے تجویز کی۔ اس مکان میں صرف 6 شخص تھے، 3 تو وہ عامل اور ایک میں اور میرے ساتھ ایک مدرسے کے محتمم اور ایک مدرس۔ عصر کے بعد یہ اجتماع ہوا۔ ان عاملوں نے ایک میز پر اس طرح وہ عمل کیا کہ دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میز پر رکھا اور ادھر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا پایا اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ لیجیے اب روح آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کہ تجمل حسین۔ کوئی آواز نہ تھی، کچھ اصطلاحیں مقرر تھیں، ان سے سوالات کے جوابات معلوم کرتے تھے۔ اب لوگوں نے ایک مبتدع شخص کے لڑکے کی روح کو بلوایا اور اسی تجمل حسین کی روح کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اس شخص کی روح کو بلا لاؤ، اور جب جانے لگو تو فلاں پائے کو اٹھا جانا، اور جب تم اس کو لے کر آؤ تو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح کرنا کہ اس پائے کو پھر اٹھا دینا۔ چنانچہ فوراً پایا اٹھا۔ معلوم ہوا کہ روح کو لینے گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پایا اٹھا۔ معلوم ہوا کہ جس روح کو بلایا تھا وہ بھی آ گئی۔ اب ایسی ہی اصطلاحوں میں اس لڑکے کی روح سے سوالات کرنا شروع کیے اور اس کی طرف سے ایسی ہی اصطلاحوں میں جوابات دیے گئے۔ اب ہم ناواقف لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ جس شخص کی روح کو بلوانا چاہیں تو ہم سے فرمائیں، ہم اس شخص کی روح کو بلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے حافظ شیرازی کی روح کو بلوایا، تو وہی تجمل حسین سب روحوں کو بلا کر لاتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح پایا پھر اٹھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت حافظ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اصطلاح میں جواب ملا وعلیکم السلام۔ پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت حافظ کا کچھ کلام پڑھیے، ان کی روح خوش ہوگی۔ چنانچہ میں نے ان کی غزل الا یا ایھا الساقی والی پڑھی تو میز کا پایا بار بار اور جلدی جلدی اٹھنے لگا۔ اس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ گویا حافظ صاحب کی روح اپنا کلام سن کر خوش ہو رہی اور وجد میں آ رہی۔ ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ پھر اگلے روز ہم نے خود تجربہ کیا اور اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے۔ ہم تینوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلاں پایا اٹھے۔ چنانچہ وہی پایا اٹھا۔ پھر یہ سوچا کہ اب کی مرتبہ فلاں 2 پائے اٹھیں۔ چنانچہ وہ دونوں اٹھ گئے۔ پھر تیسرے پائے کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا، لیکن ان دونوں میں سے جو پیشتر کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایا نیچے گر گیا۔ تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے، اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی۔ پھر ہم نے میز پر بجائے ہاتھ کے صرف انگلی رکھ کر اسی طرح پائے اٹھائے۔ پھر اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز کا فلاں پایا اور نیچے والی میز کا فلاں پایا اٹھ جائے۔ چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے۔ غرض جس طرح چاہا اسی طرح پائے اٹھتے گئے۔ اب ہمیں پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ پھر ہم نے اسی قاعدے کے موافق میز کو یہ خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایا اٹھے، اور اگر نہیں آتی تو 2 بار اٹھے۔ چنانچہ 2 بار اٹھا تو خود انہی کے قاعدے سے روح کے آنے کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں، اور ہاتھ رگڑنے کی یہ مصلحت ہے کہ رگڑ سے قوت برقیہ منتعش و مشتعل ہوتی ہے اور وہ معین ہو جاتی ہے، وہ معین ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یا انگلی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس سے خیال کو بہت مدد ملتی ہے۔ اگر زیادہ مشق بڑھائی جائے تو پھر ہاتھ یا انگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہ رہے،
محض خیال کرنے سے پایا اٹھ سکتا ہے۔ پھر تو یہ ہوا کہ ہم نے سب طالب علموں سے یہ عمل کرایا، اب جو شخص ہاتھ رکھ کر بیٹھتا ہے اسی کے ہاتھ سے پایا اٹھ جاتا ہے، ساری حقیقت کھل گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد اتفاق سے مدرسے کا جلسہ تھا، جس میں ظاہر تھا کہ معمول سے زیادہ آدمی آنے والے تھے، مگر مقدار زیادتی کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہم نے کہا کہ لاؤ اس عمل سے یہ معلوم کریں کہ آج جامع مسجد میں کتنی صفیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ جتنی صفیں ہوں اتنی ہی بار پایا اٹھ جائے۔ پایا 11 بار قوت سے اٹھا اور 12ویں مرتبہ ہلکا سا اٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ 12ویں مرتبہ تھوڑا اٹھ کر رہ گیا۔ پھر خود ہی احتمال ہوا کہ شاید اس کا مطلب ہو کہ 11 صفیں تو پوری ہوں گی اور 12ویں صف پوری نہ ہوگی۔ نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگنے سے بھی پہلے میں نے اٹھ کر صفیں گنی تو واقعی 11 صفیں پوری تھیں اور 12ویں صف پوری بھری ہوئی نہ تھی۔ اس واقعے سے بڑی حیرت ہوئی کہ اس صحیح جواب کی کیا بنا تھی۔ دوسرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک قلمدان میں بہت سے قلم جن کی گنتی معلوم نہ تھی اور ایک پرکار رکھا ہوا تھا، اس کی تعداد معلوم کرنے کے لیے عمل کیا تو 21 مرتبہ پایا اٹھا۔ گنے تو معلوم ہوا کہ 19 تو قلم تھے اور ایک پرکار تھا، کل 20 عدد تھی۔ تعجب ہوا کہ ایک مرتبہ زیادہ اٹھا، سمجھ میں آیا کہ پرکار میں 2 پھل ہوتے ہیں، اس لیے ایک کے بجائے 2 بار اٹھا۔ پھر فرمایا کہ صفوں کے اور قلمدان کے 2 واقعے عجیب ہیں، باقی سب واہیات۔ بہرحال یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہیں، اس میں کسی روح کا دخل نہیں۔ بہت سے لوگ اسی قسم کی چیزوں میں اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور کرنے کے کام چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے نئی نئی چیزیں سیکھنا جو عجیب معلوم ہوا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہرحال آدمی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے ہی اپنا جو کچھ بھی اچھا برا ہے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اللہ ہی سب کاموں کے بنانے والے ہیں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور لغو ولا یعنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کریں جتنا وقت مل جائے اذان سے قبل دعا کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، خاص طور سے اس ملک کے امن و امان کے لیے دعا کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔